آئینی معاملات کی سماعت کے لیے الگ عدالت، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ججز شامل ہوں۔ ہر صوبے سے باری کی بنیاد پر 3 سال کے لیے چیف جسٹس مقرر کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے آ گیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے بھی مسودہ پیش کر دیا۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کی تجاویز بھی پیش۔ ترامیم کی منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک ملتوی۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ بلاول حکومت کی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے دعوے دار۔ ترامیم سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہونے کی خواہش کا اظہار۔ مخالفت برائے مخالفت نہیں چاہتے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو۔ اتفاق رائے کے لیے حکومت کو وقت دینے کا بھی مشورہ۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا آئینی مسودے کی خدوخال ابھی تک نہ ملنے کا شکوہ۔ آئینی عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو ماتحت کرنے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر پرامن احتجاج کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کا مطالبہ۔ سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، ملک دشمن ہے۔ رانا ثناء اللہ کا پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا پیشگی بندوبست کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر وفاقی دارالحکومت میں غیر آئینی لشکر کشی کا الزام۔ وزیر اعظم ایس سی او کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں نکل پڑے۔ نریندر مودی کو سرحد پار دہشت گردی پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی ہم منصب کے سامنے ایک بار پھر سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ اٹھا دیا۔ اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے، جسٹن ٹروڈو کا مودی کو 2 ٹوک پیغام۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے جاری۔ بیروت سمیت جنوبی لبنان پر شدید بمباری۔ اسپتال بھی دہشت گردی کا نشانہ۔ مزید 60 شہری شہید اور 200 کے قریب زخمی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے امن دستوں پر فائرنگ کر دی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی میں اضافہ۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر صہیونی فوج نے بم برسا دیے۔ بچوں اور خواتین سمیت مزید 56 فلسطینی شہید۔ شمالی امریکی ملک نگاراگوا نے صہیونی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور امریکہ نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے رد عمل میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی پیٹرولیم پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان۔